سے میں نے دو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. یقیناً دو آیات پہ گفتگو کرنا یہ کافی دشوار عمل ہے. بہرحال جہاں تک پہنچ پائے وہاں تک بات کریں گے. پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں. یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بولنے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدہ، حاضر و ناظر بنا کے، مبشرہ، خوشخبری دینے والا بنا کے، نذیرہ، ڈر سنانے والا بنا کے، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی جانب بلانے والا، وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کے. اب اتنی ساری شانیں بیان کر کے حضور رحمت عالم کی. آج بعض لوگ جب نام لیتے ہیں حضور کا تو وہ بڑے کھردرے سے انداز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. حالانکہ اسلوب قرآن کو دیکھیں اور اللہ کے پاک فرامین کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو رب تعالی جہاں بھی اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے وہ اہتمام کے ساتھ ذکر فرماتا ہے. حالانکہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، لیکن خالق اپنے مخلوق میں سے سب سے افضل مخلوق، اعلیٰ مخلوق، برتر مخلوق اور اعلیٰ مخلوق میں سے جو چنیدہ اور برگزیدہ ہیں ان میں سے جس ہستی کو مصطفیٰ بنایا رب تبارک و تعالی جب اس کی شان بیان کرتا ہے تو پروردگار عالم اس اپنے محبوب کا تذکرہ کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے فرماتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے فرماتا ہے، کبھی یا ایھا النبی کہہ کے فرماتا ہے، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے فرماتا ہے. کبھی حضور کی کوئی شان، کبھی کوئی شان. حضور رحمت عالم کی شانوں کا رب تعالی تذکرہ فرما کے پروردگار عالم پھر اپنے محبوب کا ذکر فرماتا ہے تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی عام ہستی کا ذکر نہیں، یہ اس ہستی کا ذکر ہے جسے رب نے اپنا محبوب بنایا. اب رب تعالی نے یہ اتنی شانیں بیان فرمائی. النبی میرے آقا کی شان ہے. نبی سارے نبی ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، مگر ان انبیاء میں سے جسے رب نے ممتاز بنایا، جسے رب نے عزتوں کا تاج عطا فرمایا، جسے رب تعالی نے وہ بلندی، وہ مقام عطا فرمایا کہ انبیاء سابقین رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مالک الملک خالق کائنات ہمیں امت محبوب، امت محمد الرسول اللہ میں پیدا فرما، ہمیں حضور کا امتی بنا دے. یہ اتنی شانوں والا نبی، اتنے مرتبے والا نبی، اللہ اکبر. جس نبی کی شان یہ ہے اگر اقصی میں جائے 1,24,000 پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے یہ اعلان کریں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رب تعالی نے آپ کو صف انبیاء میں ممتاز فرمایا ہے اور آپ انبیاء کے بھی امام ہیں، انبیاء کے بھی نبی ہیں. آپ کو رب نے نبی الانبیاء بنا کے، امام الانبیاء بنا کے آپ کو اس کائنات کے اندر بھیجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی شانیں بیان کرنا. یا ایھا النبی، پہلی شان النبی، غیب کی خبریں دینے والے. پھر شاہد، یہ بھی میرے حضور کی شان ہے. شاہد، حاضر و ناظر. آج کل لوگ کہتے ہیں جی حاضر و ناظر کہتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے.
رب قرآن میں فرما رہا ہے شرک نہیں ہوا، تو ہم اگر کہیں گے تو شرک کہاں ہو جائے گا؟ جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے نبی کو شاہد کہا، اور شاہد کا معنی کیا ہے؟ شاہد کا معنی ہے گواہ۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ مثلا ایک بندہ کہے میں چترانا میں موجود تھا، خلول میں جو لڑائی ہوئی ہے نا، اس کے بارے میں مجھے مکمل پتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو ایسے ایسے مارا، تو کیا جج صاحب، جسٹس صاحب آپ کی بات کو مان لیں گے؟ آپ کو گواہ تسلیم کر لیں گے؟ گواہ نہیں تسلیم کریں گے۔ میں صرف شارٹ سی بات بتاتا ہوں، کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ کہیں گے بھائی آپ نے کسی سے سنا ہوگا، سنی ہوئی گواہی تو وہ مقام حاصل نہیں جو آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کو حاصل ہے۔ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہے نا، اس گواہ کی گواہی عدالت کے اندر معتبر ہے۔ اب رب تعالیٰ نے میرے محبوب کو گواہ بنا کے بھیجا، اور صرف گواہ امت محمدیہ کا نہیں، صرف گواہ ایک امت کا نہیں، بلکہ رب ذوالجلال نے میرے محبوب کی گواہی کو حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک ہر بندے کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر فرد کے لیے میرے محبوب کی گواہی کو مانا بھی ہے، تسلیم بھی کیا ہے، اور بروز محشر رب ان کی گواہی کو تسلیم بھی فرمائے گا۔ جب قیامت کے دن میدان محشر میں انبیاء سابقین کہ امتی، وہ جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک ہم تک تو تیرا توحید کا پیغام پہنچا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ انبیاء سابقین سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے مالک ہم نے انہیں پیغام پہنچا دیا ہے۔ فرمایا جائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے حضور کی امت سے پوچھ لیں، حضور کے امتیوں سے پوچھیں، حضور کے غلاموں سے پوچھیں۔ اب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، یہ کہیں گے ہاں مالک ان انبیاء نے تیری توحید کا پیغام، تیرے دین کا پیغام، تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کیسے گواہ بن رہے ہو؟ آپ نے تو ان کا دور پایا ہی نہیں، بہت پہلے گزر گئے تھے، آپ کیسے گواہ بن گئے؟ تو وہ کہیں گے مالک ہم نے زبان محبوب سے سنا تھا، ہم نے زبان محبوب سے سنا تھا، ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے سنا تھا، ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ انبیاء سابقین نے تبلیغ کا حق ادا کیا اور اللہ کی وحدانیت کا حق ادا کیا، رب کی توحید کو اپنے غلاموں تک پہنچایا، اپنے دور کے لوگوں تک پہنچایا۔ یا اللہ ہم نے محبوب کی زبان سے سنا، ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب بات حضور تک پہنچی کہ حضور کی زبان سے نکلا، ہم نے حضور سے سنا اور حضور نے یہ ہمیں بتایا کہ انہوں نے توحید کا پیغام پہنچا دیا ہے، انہوں نے اللہ کے دین کو ان لوگوں تک پہنچایا، مگر انہوں نے نہ مانا، انہوں نے جھٹلا دیا۔ اب رب تعالی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمائے گا۔ قرآن مجید گواہ ہے نا، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب یہ ساری باتیں ہو چکیں گی نا، سارے معاملات ہو چکیں گے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم بلائیں گے، ہم حاضر کریں گے، ہم بلائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ هَٰؤُلَاءِ،
اے محبوب ہم آپ کو بلائیں گے، ہم آپ کو بلائیں گے، الا ہؤلاء شہیدا، ان سارے لوگوں پہ گواہ بنا کے آپ کو بلایا جائے گا، آپ کی گواہی معتبر ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بڑی بزم کے اندر، میدان معاشر کے اندر کوئی ایسا ہے جو یہ کہے گا یا اللہ یہ تو سب سے آخری نبی ہیں، یہ تو خاتم الانبیاء ہیں، یہ تو آخری دور میں آئے، میرے رب ان کی گواہی، یہ تو ہم سے بعد آئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ میدان محشر میں جو پرلے درجے کے حضور کے گستاخ، بے ادب اور حضور کو جھٹلانے والے ہیں، وہ بھی میدان محشر میں حضور کی صداقت کی گواہی دیں گے، اور کوئی ان میں سے یہ نہیں کہہ پائے گا کہ مولا انہوں نے دیکھا نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ وہ محبوب ہے کہ ابھی آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا، یہ محبوب اس خمیر کو بھی ملازہ کر رہا ہم تو ادھر شکرانہ کی مسجد میں بھائی صاحبہ کے زیر سایہ، کیونکہ یہاں صدارت وزارت کسی کی نہیں ہوتی، جہاں اللہ والے ہوتے ہیں صدارتیں بھی ان کی ہوتی ہیں، سارے معاملات ان کے ہوتے ہیں، نگرانیاں ان کی ہوتی ہیں۔ ہم تو ویسے آگے ادارے ہیں نا، کام کرنے والے ہیں، ملازم ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، کام کر رہے ہیں آگے، لیکن اصل نگرانی ان کی ہے۔ تو مائی صاحبہ کی نگرانی میں بیٹھ کے یہاں مسجد کے اندر پرسکون انداز میں ہم محفل میلاد میں شریک ہیں، ہماری آوازیں تو پست ہو رہی ہیں، لیکن ان شیر دل جوانوں کو بھی دیکھو جو اس وقت سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ویسے ہی بات نہیں ہے، نہ کوئی جذباتی بات ہے۔ لبیک کا معنی ہے میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کملی والے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور یہ حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے، حضور کے صحابہ کو جب بھی حضور بلاتے تو فوراً عرض کیا کرتے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، جانے بھی حاضر، مال بھی حاضر، جو کچھ ہے سب آپ کے قدموں پہ نثار ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور آج جس نے یہ پرکھنا ہو کہ حق پہ کون ہے، اس کو دور نہیں جانا چاہیے، اسے دیکھ لینا چاہیے کہ آج بھی سے اصحاب کے طریق پہ کون ہے۔ جب رسول اللہ کی عظمت کی بات آتی ہے، ناموس رسالت کی بات آتی ہے، تو لبیک یا رسول اللہ کہہ کے کون حاضر ہو جاتا ہے؟ یہ سچے مذہب، سچے عقیدے اور اس عقیدے کی ترجمانی بھی ہے، اس عقیدے کا اظہار بھی ہے جو رسول اللہ کے صحابہ نے ہمیں دیا ہے۔ آج یہ بات اور طرف چل نکلی ہے، میں ایک بات کرتا ہوں پھر اپنے موضوع کو ٹچ کرتا ہوں۔ آج یہ بات یاد رکھیں، اپنی ساری چیزیں بدل لیں، کپڑے نئے خریدیں، جوتے نئے خریدیں، مکان نئے بنائیں، گاڑیاں نئی خریدیں، جائیدادیں زیادہ بنائیں، نئی لیں، سارا کچھ کریں، ہر شہر میں جدت لانا چاہتے ہیں تو لاتے رہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، دین اپنا پرانا رکھنا، دین نہ بدلنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دین کے اندر چینجز نہ لانا، نئے دین کو ایکسپٹ نہ کرنا، نئے دین کو قبول نہ کرنا۔ دین وہی سچا ہے جو نبی پاک کے غلاموں کا دین ہے، جو آقا کے صحابہ کا طریق ہے، جو آقا کی امت کے تابعین کا طریق ہے، جو تابعین کا طریق ہے، جو اولیاء امت کا طریق ہے، جو صلحاء امت
کا طریقہ ہے جو علماء امت کا طریقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضور سے پوچھا گیا تھا نا یا رسول اللہ فتنوں کا دور آئے گا, ہم کیا کریں, کدھر جائیں, کس کے پیچھے چلیں؟ یا رسول اللہ کون سچا؟ ہر بندہ کہے گا میں سچا ہوں, ہر بندہ کہے گا میں درست راہ پہ ہوں, ہر بندہ کہے گا میں صراط مستقیم پہ ہوں. یا رسول اللہ ہم کسے سچا مانیں, کس کے پیچھے چلیں؟ میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, آج جس طریقے پہ میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں یہی طریقہ سچا ہے. جو اس طریقے سے متمسک ہوگا وہی حقیقت پہ حق والا ہوگا. سبحان اللہ. حق والا وہی ہوگا جو اس طریقے کے ساتھ وابستگی اختیار کرے گا, جو اس طریق کو اپنائے گا, جو حضور کے صحابہ کے طریقے کو اپنا کے چلے, وہی سچے دین والا ہے. صرف صحابہ کے نام سے محفلیں قائم کرنا, یہ کہنا سپاہ صحابہ 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 کی رٹ لگانا, یہ کوئی بات نہیں. صحابہ کے عقیدے پہ چلنا یہ حقانیت اسلام ہے, یہ حقانیت دین ہے, اور اسی پہ کاربند رہنا. اللہ اکبر. بات چل رہی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گواہی دیں گے میدان محشر میں تو کوئی اعتراض نہیں اٹھائے گا, کوئی یہ نہیں کہے گا یا رسول اللہ آپ تو تھے, آپ قرآن اٹھائیں. میں اور ایک آسان انداز میں آپ کو بات بتاتا ہوں. قرآن مجید میں بہت سارے مقام ہیں جہاں پہ رب فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اسی طرح اور وَاذْكُرْ کے ساتھ بہت ساری انبیاء کی آگے بات چلی ہے. رب فرماتا ہے وَاذْكُرْ, محبوب وہ وقت, وہ گھڑی, وہ لمحہ یاد کرو جب ہم نے ابراہیم سے, جب ہم نے اسماعیل سے, جب ہم نے الیاس سے, جب ہم نے نوح سے, جب ہم نے فلاں موسیٰ عیسیٰ فلاں نبی سے یہ کہا, یہ فرمایا, اے محبوب وہ وقت یاد کرو. یاد کسے دلایا جاتا ہے؟ یاد کسے دلایا جاتا ہے؟ مثلا ایک بندہ یہاں موجود ہی نہیں, وہ بیرون ملک ہے, سعودی عرب میں ہے, دبئی میں ہے, تو آپ اسے کہیں یاد کر جب چترانہ کی مسجد میں محفل میلاد ہوئی تھی, وہاں نوید سلطانی صاحب بھی آئے تھے, وہاں جناب انیس صاحب بھی آئے تھے, وہاں ڈاکٹر شفیق صاحب بھی آئے تھے, تو وہ کہے گا جناب کون سی محفل کی بات کرتے ہیں؟ تو آپ کہیں یاد کریں نا وہ جو میلاد کے حوالے سے محفل سجی تھی, اس محفل میں یہ سارے لوگ آئے تھے. تو وہ کہے گا جناب آپ کا دماغ چل تو نہیں گیا, سوچے تو صحیح, میں اس وقت دبئی میں تھا, میں سعودی عرب میں تھا, میں تو بیرون ملک تھا, میں یہاں موجود نہیں تھا. آپ مجھے کس محفل کی بات کرتے ہیں؟ ہاں کوئی بات کرنی ہے تو اس محفل کی کرو جب میں پاکستان میں موجود تھا, جب میں یہاں موجود تھا, اس وقت کے کسی واقعے کا ذکر کرو, بات میری سمجھ میں آئے گی. یہ بات میرے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. رب فرماتا ہے وذکر, محبوب یاد کر. نہیں سمجھ, رب فرماتا ہے یاد کر محبوب. رب فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ استفہام انکاری, یعنی محبوب آپ نے دیکھا ہے, وہ سارا منظر آپ ملاحظہ کر رہے تھے, آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ سارے معاملات طے ہو رہے تھے. محبوب ساری چیزیں آپ کی بصارت دیکھ رہی تھی, آپ ان ساری چیزوں کو ملاحظہ کر رہے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا. اصحاب فیل یہ حضور کی ولادت باسعادت سے پہلے کا واقعہ ہے, اور رب تعالی محبوب سے فرما رہا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب. اب اندازہ کرتے جائیں, میں بات
आसान करके आपके ज़हन तक पहुंचाना चाहता हूं। रब ताला कहीं वज़्कुर फरमा के अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो बातें याद करवा रहा है, कहीं कोई ऐद है तो उसके हवाले से मेरा रब अपने महबूब को याद दिला रहा है। महबूब वो बात, और ये भी एक प्यार का अंदाज है, मोहब्बत का अंदाज है, बेशक ये भी एक मोहब्बत का अंदाज है। जो अहले मोहब्बत है वो जानते हैं कि किस तरह अपने महबूब को मुखातिब करके उन बातों की तरफ निगाह उन बातों की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है कि महबूब वो मौका भी याद करो, वो मौका भी याद करो, वो मौका भी याद करो। यानी कुरान हमें ये बता रहा है, रब का कलाम हमें ये बता रहा है, लारैब किताब हमें ये बता रही है, वो किताब जो शक्को शुबे से बालातर है, वो किताब हमें बता रही है कि महबूब करीम की शान ये है कि आज की ही बातें नहीं, जो अज़ल से लेके अबद तक होने वाली हैं, वो सब मेरे महबूब की निगाह से गुजरी है। उन सब बातों पे मेरे महबूब गवाह हैं, उन सब बातों को मेरे महबूब ने देखा भी है, सुना भी है, और मेरे महबूब उन पे इत्तला भी रखते हैं। अल्लाह। यहां एक बात और, हुजूर की हदीस की रोशनी, हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं, कुन तो नबिय्यम व आदम बैन अल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। और हदीस मुबारका में इस तरह के अल्फाज भी मौजूद हैं। हुजूर फरमाते हैं, कुन तो नबिय्यम व आदमो ले मुनजादिलुन फी तीनातिही, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम अलैहिस्सलाम के खमीर की मिट्टी अभी गूंदी जा रही थी, मैं उस वक्त भी नबी था। और एक हदीस मुबारका में इस तरह है, हुजूर फरमाते हैं, कुन तो नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जसद, मैं तो उस वक्त भी नबी था जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म की मंजिलें तय कर रहे थे। तो ये कौन कह सकता है कि मैं उस वक्त था? बज़ाहिर अगर देखा जाए तो आदम अलैहिस्सलाम बाप हैं कुल मखलूकात आलम के इंसानों की, लेकिन हकीकत यह है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर अव्वल है, आपका नूर अव्वल है, और आप सबसे पहले हैं, इसलिए कि कुल कायनात का जो पसारा है ये मेरे महबूब करीम के नूर से बनाया गया। सुभान अल्लाह। ये एक अलग मौजू है पूरा, इस पे गुफ्तगू की जाए तो वक्त दरकार है। तो अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर सैयद आलम अभी आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे हैं, अभी रूह और जिस्म की मंजिलें तय कर रहे हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त भी अपनी शान नबुव्वत से जलवागर थे। हुजूर अव्वलुन नबीयीन भी हैं और खातमुन नबीयीन, हुजूर अव्वल भी हैं, हुजूर आखिर भी हैं। हुजूर का जलवा पहले भी था, हुजूर का जलवा बाद भी है, हुजूर का जलवा सुबह कयामत तक भी है, और फिर आलिम हश्र में भी हुजूर ही की शान का जलवा होगा। मैं बात को समेटता हूं, क्योंकि उलमाए किराम जितनी करते हैं इनके बयानात होंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत ज्यादा किसी मुशक्कत में डाला जाए, मैं बस बात को समेटता हूं, अब आगे नहीं जाऊंगा। बस जो बात की है इसको क्लोज करता हूं। हुजूर रहमत आलम अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं। अब ये बात जहनों में उलझ के रह जाएगी कि अव्वल कैसे,
ہے آخر. جو پہلے ہو وہ آخر نہیں ہو سکتا، جو آخر ہو وہ پہلے نہیں ہو سکتا. یا اس سمت ہوگا یا اس سمت ہوگا، جو ادھر ہوگا وہ ادھر کیسے، جو ادھر ہے وہ ادھر کیسے. بس بات سمیٹ رہا ہوں میں، تھوڑی سی توجہ کرنی ہے. اور یہ بات اگر آپ کے پلے پڑ گئی تو یقیناً بہت کچھ آپ لے کے چلے جائیں گے. یہ بات حقیقت ہے کہ جو اصل ہوتی ہے نا، قرآن مجید میں میرے نبی کو رب نے امی کہہ کے پکارا ہے. النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. نبی امی، اور کہتے ہیں اصل کو، کہتے ہیں اصل کو. ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اولاد کی اصل ہے. نبی کو امی کیوں کہا؟ کچھ لوگوں نے تو اللہ ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل ہیں، اگر نہیں تو پھر اللہ ان سے وہی سلوک فرمائے جس کے وہ لائق ہیں. انہوں نے امی کا لفظ امی کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے معاذ اللہ ان پڑھ، استغفر اللہ العظیم. اور ہم مسلمان بولے والے سنی کیا کہتے ہیں؟ وہ کوئی نہیں جی ایسا تو نماز ہی پڑھنی نا، جڑا آ گیا کرتا ہوا کوئی گل نہیں، نماز پڑھنی بس جڑا مرضی کھڑی گیا یہ مولویاں نے جو بھیجے. اور جو بدبخت میرے نبی کی شان کو نہ سمجھ پائے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے تجھے کیا ملے گا، اس کے پیچھے کھڑا ہو کے تجھے کون سی روحانیت میسر آئے گی، اس کے پیچھے کھڑا ہو کے تجھے رب کی رضا کہاں سے میسر آئے گی. رب تعالیٰ تو اپنے محبوب کے نقش قدم پہ اپنے محبوب کی محبت سے سرشار سینوں والوں سے رب پیار بھی کرتا ہے، رب انہیں اپنا مقرب بھی بناتا ہے. کا معنی میں نے عرض کیا ہے کہ اصل ہوتا ہے. ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اولاد کی اصل ہے. اب اس کو میں ایک مثال کے ذریعے شاید میں اپنی بات کا آپ کے ذہنوں تک ابلاغ کر سکوں. آپ جب یہ گندم کا موسم ہے، آپ نے اپنے کھیتوں کے اندر جو بیج ڈالا وہ کیا تھا؟ گندم تھی نا، وہ دانے آپ نے ڈالے ہیں نا. جب وہ دانے کونپل بنیں گے، کونپل بن کے ان کے اوپر سیٹا آئے گا، اس سیٹے کو آپ کھولیں گے اس میں کیا ہوگا؟ دانا تو آپ نے مٹی میں ڈال دیا تھا، یہ دانا کیسے آیا؟ سمجھیے بات. دانا آپ نے مٹی میں دبایا، اس سے کونپل بنی، کونپل کے اوپر ایک سکہ آیا، اس سکے کے اندر پھر کئی اور دانے آئے. ارے سوچنے والی بات ہے کہ زمین کے اندر جو اثر گیا تھا وہ بیج ہے، جب پلٹ کے آیا نتیجہ آیا تو وہی بیج تھا. اور آسان کیے دیتا ہے. آپ جب آم کھا لیتے ہیں تو کیا بچتا ہے؟ اس گٹلی کو جب آپ زمین میں ڈباتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک کونپل نکلتی ہے، اس سے پھر تنا بنتا ہے. وہ تنا درخت کی صورت، درخت کا روپ دھار لیتا ہے. جب وہ درخت کا روپ دھار لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس پہ بور آتا ہے. پھر وہ بور جب آ جاتا ہے اس بور کے ساتھ ہی پھر پھل آتا ہے. جب وہ پھل آتا ہے وہ پک جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے. میں ساری بات سمیٹ رہا ہوں. جب وہ تیار ہو جاتا ہے، جب وہ تیار ہوتا ہے، وہ آم درخت سے اترتے ہیں، آپ اتار کے گھر لے آتے ہیں. اب گھر لا کے جب اسی کو، اس کے چھلکے کو آپ علادہ کرتے ہیں، اس کے اندر گودا ہے اس کو آپ علادہ کرتے ہیں، باقی بچتا کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ باقی وہی گٹلی بچتی ہے، باقی وہی آم کی گٹلی بچتی ہے.
جس گٹلی کو آپ نے زمین میں دبایا وہ گٹلی اب جب آپ نے نتیجہ اخذ کیا، نتیجہ نکالا، تو نتیجے میں بھی آپ کو وہی گٹلی میسر آئی۔ اصل گٹلی زمین کے اندر، اصل تھی زمین کے اندر، جب وہ درخت کا روپ دھارنے کے بعد پھل کی صورت میں آپ کے پاس پہنچی، پھل آپ نے استعمال کر لیا اور باقی جو نتیجہ آپ کے پاس آیا وہ گٹلی تھی، یعنی وہ شے جو اصل ہے وہی پھل آنے کے بعد بھی ہے۔ یارو سمجھو میری بات کو، میرا نبی اصل ہے، آدم سے پہلے بھی میرا نبی تھا، آدم کے بعد انبیاء کا سلسلہ جب اختتام پذیر ہوا تو میرا نبی تھا، میرا نبی اول النبیین بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں ترجمہ نہ کر لیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور مولانا ظفر علی خان کی زبان میں اگر ترجمہ کر لیں تو آپ نے اس کو اور پیرائے میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لولاک لمحہ کا شور ہے نا، اسی کی وجہ سے آدم سے لے کے تا عیسیٰ تک آپ نے جو بہاریں دیکھی، جو رنگ دیکھے، جو نظارے دیکھے، وہ اسی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان نبوت کے نظارے تھے، اور جو صبح قیامت تک آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی فیضان نبوت کے نظارے ہیں۔ اور پھر ماں باپ قیامت حضرت حسن رضا برادری اصغر امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی، آپ تو فرماتے یہ ہیں فقط کتنا سبب ہے ان ایک آدھے بند معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ معاشر کا جو ہنگامہ برپا ہوگا یہ کیوں؟ کیا رب اس پہ قادر نہیں تھا کہ بندہ ادھر مرتا ادھر رب حساب کتاب چکا کے اسے جنت یا جہنم میں بھیج دیتا؟ رب اس پہ قادر تھا، مگر رب تعالی نے قیامت کا ہنگامہ رکھا کیوں؟ میدان معاشر سجایا کیوں؟ بتانا یہی چاہتا تھا کہ اے کائنات والو سمجھو میرے محبوب کی شان کو، سمجھو میرے محبوب کے مقام کو، سمجھو میرے محبوب کی عظمت کو۔ رب دکھانا یہ چاہتا ہے کہ جس ہستی کی خاطر ہم نے کل کائنات بنائی، کل زمین و آسمان، ان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کو جو ہم نے پیدا کیا اسی محبوب کی وجہ سے کیا۔ سبحان اللہ، یہی محبوب ان کی اصل ہے۔ اللہ باتیں تو ذہن میں اور بے شمار آ گئی، لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ میں زیادہ طویل نہیں کروں گا، شاید طویل ہو ہی گیا ہے کافی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مالک الملک ہمیں شان رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت جو بغیر کسی لالچ، ایسی محبت جو بغیر کسی ذاتی منفعت اور فائدے کے، بس حضور کی ذات سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ حضور میرے رب کے محبوب رب ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور کی ختم نبوت پہ یقین رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور اس پہ یقین رکھنا ضروری ہے، اسی طرح حضور کی ختم نبوت پہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح جنت و دوزخ، حشر و نشر،
پہ یقین رکھنا ضروری ہے، اسی طرح میرے محبوب کی ختم نبوت پہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر کوئی ایسے بندے کی حمایت کرتا ہے، ایسے بندے کی حمایت میں کوئی لفظ بولتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے ایمان کا کام تمام کر دیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمیں حضور کی ختم نبوت کا محافظ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہمارے اسلاف نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی، رب ذوالجلال ہمیں بھی ہر قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، جن احباب نے بھی یہ انتظام انصرام کیا، جن کی یہ کاوش ہے، دامے درہم قدم سکھنے، جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، مالک الملک انہیں دونوں جہان میں عزتیں عطا فرمائے، دونوں جہان کی بہتریاں عطا فرمائے، اس جہان میں بھی خوش و خرم اور آباد فرمائے، اور کل میدان معاشر میں بھی لا زوال عزت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔